بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 22ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے حکایت پنجم، صفحہ نمبر 14 پہ حکایت پنجم کو آج ہم پڑھیں گے۔ حکایت پنجم 5واں قصہ، یکی از عذرائے معزول شدہ بحلقۂ درویشاں در آمد۔ وزیر کی جمع وزراء اور معزول شدہ کا مطلب جس کو نکال دیا گیا ہو، جس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہو۔ یکی از عذرائے معزول شدہ، ایک معزول شدہ وزیر، ایک معزول شدہ وزیر یا ایک برخاست شدہ وزیر، یعنی جس کو بادشاہ نے اپنے وزراؤں میں سے نکال لیا ہو۔ پہلے اس کو اپنا وزیر بنایا، پھر کوئی بات ہوئی اس کو کہا کہ تم معزول ہو، تم کو معزول کر دیا جاتا ہے، جاؤ، نوکری سے نکال لیا اسے۔ یکی از عذرائے معزول شدہ، ایک برخاست شدہ وزیر بحلقۂ درویشاں در آمد، درویش کی جمع درویشہ فقیر، بحلقۂ درویشاں در آمد، درویشوں کے حلقے میں آ گیا۔ یہاں درویش سے مراد اللہ والے ہیں۔ بحلقۂ درویشاں در آمد، درویشوں کے حلقے میں آ گیا۔ وبرکت صحبت ایشاں، اور ان کی صحبت کی برکت دروے اس میں اثر کر گئی، یعنی ان کے ساتھ رہ کر وہ بھی اللہ والا بن گیا، وزیر بھی اللہ والا بن گیا۔ وجمعیت خاطرش دست، اور اس کو دل جمعی حاصل ہو گئی۔ وہ خاطر کے معنی دل کے آتے ہیں اور شین ضمیر ہے، تو وجمعیت خاطرش دست داد، اور اس کو دل جمعی حاصل ہو گئی، یعنی اس کا دل بھی معرفت کے نور سے، اللہ کی معرفت کے نور سے آشنا ہو گیا، وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگا۔ ملک بارے دیگر بؤے دل خوش کرد، ملک بادشاہ، بارے دیگر دوسری مرتبہ، بؤے دل خوش کرد اس سے خوش ہو گیا۔ ملک بارے دیگر بؤے دل خوش کرد، بادشاہ اس سے پھر خوش ہو گیا۔ وہ عملش فرمود، اور اس کو کام کا حکم دیا۔ وہ عملش فرمود، اس کو کام پر لگانے کا حکم دیا، یعنی اس کو پھر اپنا وزیر بنا لیا۔ قبول نہ کرد، تو وزیر جو اب اللہ والا بن چکا تھا، قبول نہ کرد، اس نے قبول نہیں کیا، منظور نہیں کیا۔ وگفت، اور اس نے کہا، معزولی بہ کے مشغولی، معزولی کے معنی برخاستگی، معزولی بہ بہتر ہے، مشغولی سے، معزولی بہ کے مشغولی، کام پر لگنے سے معزولی بہتر ہے۔ ربعی، آنا نہ کے بکنج عافیت بنشستند، کہہ رہے ہیں آنا نہ کے جو لوگ بکنج عافیت، گوشہ عافیت میں، بنشستند جا بیٹھے، دندانے سگ و دہانے مردم بستند، انہوں نے دندانے سگ کتے کے دانت، و دہانے مردم اور آدمیوں کا منہ، بستند بند کر دیا۔ آنا نہ کے بکنج، کنج کے معنی گوشہ، اور عافیت کے معنی عافیت، اور نشستند یہ نشستند سے ہے۔ آنا نہ کے بکنج عافیت بنشستند، جو لوگ گوشہ عافیت میں جا بیٹھے، دندانے سگ و دہانے مردم بستند، انہوں نے کتوں کے دانت، و دہانے مردم اور آدمیوں کا منہ، بستند بند کر دیا، یعنی اب جو ہے وہ تو ایک گوشے میں جا کے بیٹھ چکے ہیں، انہیں نہ کتا چھیڑ سکتا ہے، نہ کوئی آدمی ان پر زبان درازی کر سکتا ہے۔ کاغذ بدری دند و قلم بشکستند، کاغذ بدری دند، کاغذ پھاڑ دیا، و قلم شکستند، اور قلم توڑ دیا۔ شکستند مصدر سے، از دست و زبان حرف گیرا رستند، یا رستند دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو دست کے معنی دست، اور زبان کے معنی زبان، حرف گیرا کے معنی آتے ہیں نکتہ چینی، جو لوگ نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ از دست و زبان حرف گیرا، حرف گیر کی جمع حرف گیرا، از دست و زبان حرف گیرا رستند، وہ نکتہ چینوں کے ہاتھ اور زبان سے رستند چھوٹ گئے۔ اب ان کو کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتا ہے، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔
मलिक गुफ्त, बादशाह ने कहा, हर आइना, हर आइना, हर आइना यानी हर कानून, यहाँ तर्जुमा करेंगे यकीनन या ला महलहू, हर आइना यकीनन ला महलहू, मारा हमको खिरदमंद काफ़ी बायद, एक ऐसा अक्लमंद, खिरदमंद एक ऐसा अक्लमंद दरकार है, एक ऐसा अक्लमंद, एक ऐसे अक्लमंद की ज़रूरत है, काफ़ी बायद के तदबीर ममलकत रा शायद, जो तदबीर ममलकत के लायक हो। गुफ्त, तो उसने कहा, खिरदमंद काफ़ी आज के बहचुनी का रहा तन नदहद, पूरे अक्लमंद की निशानी, खिरदमंद काफ़ी पूरे अक्लमंद की निशानी आज ये है कि बहचुनी का रहा कि जो इस किस्म के कामों पर तन नदहद ध्यान न दे, यानी वज़ीर होना और बादशाह के वज़रा में शामिल होना ये अक्लमंद होने की अलामत ये है कि वो बादशाह और उसके वज़रा से उसके कामों से दूर होता है। अक्लमंद तो एक गोशे में बैठकर अपना वक्त गुजारता है, उसको जो है इतनी फुर्सत कहाँ कि वो जाकर जो है बेकार कामों में लगे। बैत, एक शेर है, कह रहे हुमा बरहमा मुर्गा अजीज शफ दारद। हुमा एक परिंदे का नाम है, पहले हम बता चुके हैं कि एक ख्याली परिंदा है, खारिज में इसका कोई वजूद नहीं है, और वो ख्याल है कि ये बहुत ही बाबरकत परिंदा होता है, जिसके सर के ऊपर से गुजर जाता है वो बादशाह बन जाता है। तो कह रहे हैं कि हुमा परिंदा, जिसको बहुत अच्छा मुबारक परिंदा शुमार किया जाता है, वो उसको तमाम परिंदों पर क्यों फजीलत हासिल है। हुमा बरहमा मुर्गा अजीज शरफ दारद, हुमा परिंदा तमाम परिंदों पर, हमा मुर्गा तमाम परिंदों पर अजीज शरफ दारद इसीलिए शरफ रखता है कि उस्तुख्वा खुरद व तायर नियाजारद, उस्तुख्वा हड्डी कि वह हड्डियाँ खाता है, खुरद हड्डियाँ खाता है, व तायर नियाजारद और किसी परिंदे को नहीं सताता है।